لیکن دو باتیں یہاں پر بھی نوٹ کر لیجئے. ایک تو یہ کہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی انیشل پونجی تو چاہیے نا کہ آپ عمل کا کچھ آغاز کر سکیں، خواہ ایموشنل اندازے میں کریں. اور ثانیاً یہ کہ اس سے جو ایمان پیدا ہوتا ہے، میں ایک نئی اصطلاح استعمال کر رہا ہوں، ایک ہے شعوری ایمان اور ایک ہے غیر شعوری ایمان. شعوری ایمان جسے کہا جائے وہ اس راستے سے پیدا نہیں ہوتا، ایک غیر شعوری یقین کی کیفیت تو پیدا ہو جاتی ہے. وہ شے کہ جس کے لیے سورہ یوسف کی آیت کا حوالہ میں دوں گا کہ حضور سے فرمایا گیا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. اے نبی کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، لیکن کس کیفیت میں بلا رہا ہوں؟ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا، عَلَىٰ وَجْهِ الْبَصِيرَةِ بلا رہا ہوں. یہ کوئی بلائنڈ فیتھ نہیں ہے میرا. وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور جو میرا اتباع کر رہے ہیں وہ بھی یہ کوئی بلائنڈ فالوورز نہیں ہیں میرے، عَلَىٰ وَجْهِ الْبَصِيرَةِ اتباع کر رہے ہیں. یہ جو عَلَىٰ وَجْهِ الْبَصِيرَةِ ماننا ہے اللہ کو اور آخرت کو اور نبوت کو اور رسالت کو اور قرآن کو، یہ بالکل اور شے ہے. اور یہ کہ ایک غیر شعوری طور پر چاہے یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے، لیکن یہ کہ اس کا درجہ وہ کبھی نہیں ہوگا جو ایک شعوری ایمان کا ہوتا ہے. لہذا ان دو لیمیٹیشنز کے بعد اب آئیے تیسرا اور آخری اور جو اصل منبع ہے ایمان کا، اور وہ ہے قرآن. قرآن میں غوطہ زنی، قرآن سے ہم کلامی، صرف تلاوت نہیں، تلاوت سے بھی غیر شعوری ایمان پیدا ہوگا، محض تلاوت سے بھی، کیونکہ وہ بھی ایک عمل ہے. جیسے آپ عمل کر رہے ہیں، کوئی اور دین کا کام کر رہے ہیں، کوئی نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تو سب سے بڑا ذکر قرآن ہے، لہذا یہ بھی ایک عمل ہے. لیکن وہ شعوری ایمان پیدا کرنے کے لیے جو اصل درکار ہے، آج کے دور میں تو سب سے بڑی ضرورت اس کی ہے. آج کا دور ریشنلزم کا دور ہے، لہذا یہاں تو اصل میں اس ایمان کی ضرورت ہے، عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي والا ایمان. اور اس کے لیے قرآن کے ساتھ ایک کمیونیکیشن، قرآن کے ساتھ براہ راست مکالمہ، قرآن کے ساتھ براہ راست مخاطبہ، قرآن مجید کے ساتھ ایک ایسی کیفیت بقول علامہ اقبال کہ وہ آپ کے قلب پر براہ راست نازل ہو رہا ہو. یہ کیفیت ہے کہ جو ایمان، اور ایمان بھی شعوری ایمان پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. یہاں میں حوالہ دوں گا علامہ اقبال کے اس شعر کا بھی کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. آپ قرآن پڑھیں ترجمے کے ساتھ، یہ آپ کو کچھ معلومات دے دے گا. ترجمہ آپ کو موو نہیں کر سکتا، ترجمہ آپ کو انسپائر نہیں کر سکتا، ترجمہ آپ کے اندر آگ نہیں پیدا کر سکتا، حرارت نہیں پیدا کر سکتا. ترجمہ تو در حقیقت کچھ کنٹینٹ جو ہے اس کا، کچھ معنی اس کے آپ کو مل جائیں گے، معلومات حاصل ہو جائیں گی. رہی تفسیریں، واقعہ یہ ہے کہ بڑا خوبصورت مصرع کہہ دیا ہے، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. اب اس سے اوپر کی تو کوئی حدیث، کوئی تفسیر ہو ہی نہیں سکتی. امام راضی کی تفسیر معقولات اور ریشنل انداز کے اندر اس دور میں، اور زمخشری ان کی تفسیر جو ہے صاحب کشاف. اب ظاہر بات ہے کہ ان سے اوپر کوئی تفسیر نہیں، انہی سے خوشہ چینی کی ہے باقی مفسرین نے. تو فرمایا علامہ اقبال نے کہ ان میں سے کوئی بھی گرہ کشا نہیں ہے. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، جب تک کہ قرآن خود تمہارے دل پر اترے نہ. یہ کیسے ہوگا؟ اس کو میں چاہتا ہوں آج کہ ذرا آپ 2 اور 2 4 کی طرح سمجھ لیجئے. یہ بھی کہ اس کے لیے لازم کیا ہے، کیا طریقہ ہے، کیا میتھوڈولوجی ہے، اور یہ کہ پھر یہ کیسے، اس کا فینومینن کیا ہے، یہ کیسے یہ عمل کرتا ہے، اس کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے. پہلی بات تو اس کے ضمن میں یہ ایک جملہ کفایت کرے گا، کم سے کم اتنی عربی سے واقفیت کہ ترجمے کا حجاب ہٹ جائے، لینگویج بیریئر نہ رہے. ترجمہ حجاب ہے آپ کے اور قرآن کے درمیان، یہ حجاب اٹھ جائے، براہ راست ہم کلام ہو. مجھے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا قول یاد آ گیا. میں نے بارہا بیان کیا ہے، بہت سے حضرات کے علم میں ہوگا. یہ تبع تابعین کے دور کی شخصیت ہیں، بڑے درویش، بزرگ اور مجاہد. انہوں نے طے کیا ہوا تھا 6 مہینے ہر سال کے وہ محاذ جنگ پر جو بھی جہاد ہو رہا تھا اس میں لگاتے تھے 6 مہینے گھر پر.
لیکن اس 6 مہینے کے دوران بھی لوگوں سے ملتے جلتے نہیں تھے، مسجد گئے، نماز پڑھی اور گھر آ گئے۔ کسی نے ایک روز پوچھ لیا، اے عبداللہ آپ کی طبیعت اکتاتی نہیں تنہائی سے؟ آپ ملتے جلتے نہیں، ہنستے بولتے نہیں لوگوں سے، بس نماز پڑھی مسجد میں اور آ گئے۔ بڑا خوبصورت جواب تھا ان کا۔ تم مجھے تنہا سمجھتے ہو؟ میں تنہا نہیں ہوں، بلکہ شعر یاد آ گیا ہے مجھے اکبر الہ آبادی کا، پہلے وہ سن لیں۔ دیوانہ چمن کی سیریں نہیں ہے تنہا، عالم ہے ان گلوں میں، پھولوں میں بستیاں ہیں۔ میں چمن میں جاتا ہوں تو میں تنہا نہیں ہوتا، یہ تو ایک ایک پھول کے اندر ایک عالم ہے۔ دیوانہ چمن کی سیریں نہیں ہے تنہا، عالم ہے اس چمن میں، پھولوں میں بستیاں ہیں۔ بہرحال انہوں نے جو جواب دیا وہ یہ تھا، میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو اللہ سے ہم کلام ہوتا ہوں، جب حدیث پڑھتا ہوں تو صحبت نبوی سے فیضیاب ہوتا ہوں، تم مجھے تنہا سمجھ رہے؟ قرآن سے ہم کلام ہونا، یا کم سے کم قرآن کو موقع دیجئے کہ وہ آپ سے ہم کلام ہو۔ ایک تو یہ کہ آپ قرآن سے ہم کلام ہو، آپ اپنے مسائل پیش تو کیجئے قرآن کے سامنے، غوطہ زنی کیجئے، پھر جواب لیجئے اس سے، ملے گے جواب آپ کو۔ حضرت علی کی وہ روایت میں نے بارہا سنائی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ فرماتے ہیں حضرت علی کہ میں نے سوال کیا، مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ اب جو جواب ارشاد فرمایا ہے، کتاب اللہ فیہ خبر ما قبلکم و نبأ ما بعدکم و حکم ما بینکم۔ فتنے سے بچانے والی اور نکالنے والی ایک ہی شے ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں تم سے پہلوں کے بھی حالات ہیں، تمہارے بعد کے لوگوں کی بھی بعد کی خبریں بھی موجود ہیں، تلاش تو کرو، اور تمہارے مابین جتنے اختلافات پیدا ہوں گے ان کا حل موجود ہے، تلاش کرنا ہے۔ جس کو اقبال نے تعبیر کیا ہے، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، غوطہ زنی درکار ہے۔ یہ جان لیجئے کہ قرآن سے ہم کلام ہوں، یہ تو اعلیٰ درجہ ہے۔ جیسے حدیث جبرائیل میں آیا ہے کہ احسان کی دو تعبیریں کی گئی، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اصل تو مطلوب یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی ایسے کرو اور اس کے لیے ایسے بھاگ دوڑ کرو، وَأَن تَعْمَلَ لِلَّهِ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم نہیں دیکھ رہے تو وہ تو دیکھ رہا ہے تمہیں، کم سے کم یہ استحضار تو رہے۔ میں نے ابھی غور کیا کہ اسی طرح کے الفاظ میری زبان سے نکل گئے ہیں کہ اول تو آپ خود قرآن سے ہم کلام ہو، ورنہ اسے تو موقع دیں کہ وہ آپ سے بات کر سکے، اور اسے موقع اسی وقت ملے گا جب آپ کے اور اس کے درمیان لینگویج بیریئر نہ ہو۔ زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم، آپ نے تو روک دیا قرآن کو، آپ کے دل پہ کیسے اترے؟ وہ تو ظاہر بات ہے، یہ اس کی شرط لازم ہے، اتنی واقفیت عربی زبان سے کہ قرآن آپ سے براہ راست ہم کلام ہو جائے، لینگویج بیریئر نہ رہے۔ کہیں کہیں مشکلات کے لیے تفاسیر کو آپ کنسلٹ کر لیں، کہیں کہیں کوئی شاذ لفظ آ گیا ہے، اس کے لیے کہیں آپ لغت بھی دیکھ لیں، لیکن یہ کہ بائی اینڈ لارج قرآن آپ سے خود بخود براہ راست ہم کلام ہو رہا ہو، یہی ہے فینومینن۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ اب آئیے کہ اس کا فینومینن ہے کیا، یہ عمل کیسے ہوتا ہے؟ آیا یہ بات ڈاگمیٹک ہے، صرف خوش عقیدگی کے تحت کہا جا رہا ہے کہ قرآن منبع ایمان ہے؟ وہ جو ظفر علی خان کا شعر میں نے بارہا سنایا ہے آپ حضرات کو کہ وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سیپاروں میں۔ یہ ہے جہاں سے قرآن ملے گا، یہ کیسے ملتا ہے؟ اس کو میں آپ سے شاید پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ واقعہ یہ ہے کہ اب جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں وہ علامہ اقبال کا فکر ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے لیکچرز میں بڑا دو چار کی طرح انالائز کیا ہے۔ اس کا جو مقدمہ ہے وہ پہلے سمجھ لیجئے۔ مقدمہ قائم کیا انہوں نے کہ یقین پیدا ہوتا ہے تجربے سے، جب تک آپ کا ذاتی تجربہ نہ ہو یقین پیدا نہیں ہوگا۔ محض شنید چاہے ہزاروں آدمی آپ کو بتا رہے ہوں ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، میں مثال دیا کرتا ہوں نا،
کہ اگر کسی شخص نے چینی کبھی نہیں چکھی اور ہزاروں آدمی کہہ رہے ہیں وہ میٹھی ہوتی ہے میٹھی ہوتی ہے میٹھی ہوتی ہے، تو آپ ساری دلیل جو ہے اس کے لیے ہو جائے گی آخر کیا ضرورت پڑی انہیں جھوٹ بولنے کی، پھر جھوٹ پر اتنے لوگوں کا جمع ہو جانا محال ہے۔ یقیناً چینی میٹھی ہوگی، لیکن ہوگی سے آگے آپ نہیں بڑھ سکتے تاں کہ آپ چینی چکھ لیں، اب کہیں گے چینی میٹھی ہے۔ اس ہوگی اور ہے میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہوگی اور ہے، یہ ہے پرسنل کنوکشن ہے، اور یہ پیدا ہوا ہے ذاتی تجربے سے، اٹس یور اون ایکسپیرینس۔ اب لاکھ لوگ کہیں میٹھی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں میں مان ہی نہیں سکتا، میں نے خود چکھی ہے۔ وہ مجھے فارسی کا مصرع یاد آ گیا، لذت این بادہ نہ دانی بخدا تا نہ چشی، اس شراب کی لذت تمہیں جان ہی نہیں سکتے تم جب تک کہ خود نہ چکھو۔ تو چکھنے سے معلوم ہوا کہ میٹھی ہے، یہ صغرا ہوا۔ علامہ اقبال کے استدلال کا صغرا یہ ہے۔ کبرا کیا ہے؟ تجربہ صرف ظاہری اور خارجی نہیں ہوتا، تجربہ باطنی بھی ہوتا ہے۔ یہ ہے انتہائی پیاری بات۔ یوں سمجھیے کہ آب زر سے لکھے جانے والی بات، سونے میں تولی جانے والی بات، بس یہاں سے اب وہ جو تجربہ ہے خارجی تجربہ جس پر میٹیریلزم اور امپیریسزم اور یہ تمام جتنے ازم ہیں جو کہ مادیت کے اوپر مبنی ہے، ان کا راستہ جدا ہو جاتا ہے جب وہ صرف تجربے کو محدود کرتے ہیں۔ تجربہ خارجی، ایکسٹرنل سینس آرگنز کے ذریعے سے جو کچھ ہمیں ایکسپیرینس حاصل ہوا اس پر یقین ہوتا چلا جا رہا۔ اقبال نے جو بات کہی کہ ایک تجربہ باطنی بھی ہوتا ہے، اندر کوئی چیز بتاتی ہے کہ یہ ہے اصل شے۔ قرآن کو آپ پڑھیں اور آپ کے اندر سے کوئی شے بتائے کہ یہ صحیح ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں ہے، یہ ہے وہ شے۔ میں اس کا اور مزید وضاحت کروں گا، وہ دل کس شے کا نام ہے۔ ابھی یہاں تک صرف سمجھ لیجئے بات کو کہ اقبال کا فلسفہ ان دو دلیلوں پر ہے۔ یقین کے لیے تجربہ ضروری ہے، لیکن تجربہ صرف ظاہری نہیں اور خارجی نہیں ہوتا، تجربہ باطنی بھی ہوتا ہے۔ آپ کا اندر بتاتا ہے آپ کو کہ یوں ہے۔ یہ جو شے ہے قرآن کو پڑھتے ہوئے جب قرآن آپ سے ہم کلام ہو، اگر آپ کو اندر سے گواہی ملے کہ یہ صحیح ہے، وہ ہے وہ باطنی تجربہ جس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی سمپیتھیٹک وائبریشن آپ میں پیدا ہوئی ہے۔ قرآن نے آپ کے شخصیت کے کسی باطنی تار کو چھیڑا ہے۔ یہ الفاظ زبان پر آئے ہیں تو مجھے ماہر صاحب کا شعر یاد آ گیا، ایسے کچھ تار بھی ہیں ساز حقیقت میں نہاں، چھو سکے گا نہ جنہیں زخم و مضراب حواس۔ یہ حواس جو ہیں ہمارے، جو ایکسٹرنل سینس آرگنز ہیں، بعض حقیقت کے تار ایسے بھی ہیں جن کو یہ حواس نہیں چھو سکتے، یہ کچھ اور شے انہیں چھوتی ہے، انہیں حرکت میں لاتی ہے، اس سے نغمہ نکلتا ہے۔ وہ جو ہیں ایسے کچھ تار بھی ہیں ساز حقیقت میں نہاں، چھو سکے گا نہ جنہیں زخم و مضراب حواس۔ وہ تار ہیں جس کو اب میں تجزیہ کر کے بتا رہا ہوں وہ شے کیا ہے۔ وہ ہے آپ کی وہ روح جس نے آپ کو انسان بنایا ہے، وہ روح ملکوتی، وہ ڈیوائن سپارک، وہ آپ کا روحانی وجود جس کا منبع، جس کا مسکن دل، یہ ہے جس کا احساس ہے، احساس باطنی ہے۔ یہ روح دیکھتی بھی ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے نا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ آنکھیں اندھی نہیں ہوئی تھی ابو جہل کی اور ابو لہب کی، دل اندھا ہو گیا۔ یہ دل کا اندھا ہونا کیا ہے؟ دل دیکھتا ہے یعنی روح دیکھتی ہے، دل سنتا ہے یعنی روح سنتی ہے، اور دل کا احساس ہے، پرسپشن ہے دل کی، وہ ہے در حقیقت وہ جو اس کا انٹرنل، اس کا تجربہ ہے۔ آپ کا دل گواہی دیتا ہے، یعنی آپ کی روح وجد میں آتی ہے قرآن کو پڑھ کر۔ ایک بزرگ ہیں اگی میں، وہ بہت ہی سادہ انداز میں بات کیا کرتے ہیں، بڑی پیاری بات ایک دفعہ انہوں نے کہی کہ قرآن اور ہماری روح یہ ایک ہی گاؤں کے رہنے والے ہیں، پہچانتے ہیں ایک دوسرے کو۔ روح کہاں سے آئی؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اور یہ قرآن کہاں سے آیا؟ اس قرآن کا منبع بھی وہی ہے جو ہماری فطرت کا منبع ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ وہ روح جو ہم میں پھونکی گئی ہے اس کو اللہ نے کہا ہے من روحی،
فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اس آدم کو تیار کر لوں، تخلیق مکمل کر دوں، نوک پلک سنوار دوں. سورہ ہجر میں بھی یہ آیت آئی ہے انہی الفاظ میں، اور سورہ صاد میں بھی آئی ہے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے. وہ روح ہے ہمارے اندر، اور یہ روح وجد میں آتی ہے. قرآن اس پر نازل ہوتا ہے، وہ وجد میں آتی ہے. یہ وجد ہے وہ کیفیت. اسی کو میں نے چونکہ امام ابن تیمیہ کا نام آج آیا ہے، ان کے ایک شاگرد رشید حافظ ابن قیم رحمہ اللہ، ان کی ایک کتاب ہے الفوائد. چھوٹے چھوٹے شذرات ہیں. مفکرین جو ہیں ان کی ایک تصنیفی کیفیت یہ بھی ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ ایک مکمل کتاب کا نقشہ بنا کر اس کے ابواب اور اس کی بحثیں، اور ایک یہ کسی وقت کوئی خیال آ گیا، کسی وقت کوئی اور خیال آ گیا، تو ایک طرح سے شذرات سے بن جاتے ہیں. تو الفوائد حافظ ابن قیم کی ایک ایسی کتاب ہے کہ قرآن کو پڑھتے ہوئے مختلف اوقات میں جو کیفیات وارد ہوئی ہیں انہوں نے علیحدہ علیحدہ، وہ اس کا کوئی باہمی ربط نہیں ہے. وہ الفوائد، اس میں ایک جو ہے اس میں لکھتے ہیں اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں تو یوں محسوس کرتے ہیں کہ وہ مصحف سے نہیں پڑھ رہے بلکہ قرآن ان کے لوح قلب پر درج ہے، وہاں سے پڑھ رہے ہیں. اتنی ہم آہنگی ہوتی ہے ان کے فکر، ان کی سوچ، ان کے احساس، ان کی باطنی کیفیات، ان کی روحانی واردات اس میں، اور جو کچھ قرآن کہہ رہا ہے، اتنی ہم آہنگی ہوتی ہے، ایسی سمپیتھیٹک وائبریشن ہوتی ہے قرآن کو پڑھتے ہوئے کہ پھر ان کو وہ یقین کامل حاصل ہوتا ہے کہ جو میری فطرت کا منبع ہے وہی اس کلام کا منبع ہے. اور فطرت کا منبع کون ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہی اس کلام کا متکلم ہے. یہ فینومینن ہے، یہ طریقہ ہے جس سے قرآن اب ایک شعوری ایمان آپ کو عطا کرے گا. یہ ایمان اندھا بہرا نہیں ہوگا، یہ کانشس لیول کے اوپر ہوگا، آپ کے تھاٹ لیول پر ہوگا، آپ کی فکری سطح پر ہوگا. یہ قرآن آپ کی ہستی کے ان اندر کے تار جو ہیں، چھپے ہوئے تار جو حواس کی گرفت سے باہر ہیں، ان کو جنبش میں لائے گا. اس سے وہ نغمہ ملکوتی جو ہے وہ ظاہر ہوگا. اور اسی کو میں نے، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، سورہ نور کا جو وہ رکوع ہے آیات نور والا، اس کے دروس میں اسی بات کو واضح کیا کہ ایمان جس شے کا نام ہے وہ نور ہے، اور یہ نور دو نوروں سے مل کر وجود میں آتا ہے، دو نوروں کے امتزاج سے. نور علی نور، ایک نور نور فطرت ہے یعنی نور روح جو اندر موجود ہے، ایک نور نور وحی ہے قرآن پاک جو اس کے سامنے آتا ہے. اگر یہ دونوں چیزوں کی ہم آہنگی ہو جائے، اگر وہ لینگویج بیریئر ہٹ گیا ہو، نیت صاف ہو، طلب ہدایت ہو، اور اب یہ لینگویج بیریئر بھی نہیں ہے، ہم کلامی ہے، مخاطبہ ہے اللہ کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ، یا کم سے کم قرآن مجید کو اپنے دل تک پہنچنے کے لیے کوئی راستے میں رکاوٹ آپ نے باقی نہیں چھوڑی ہے، تو اب آپ کو ایسی ہم آہنگی محسوس ہوگی. یہ دونوں نور جمع ہو جائیں گے. نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم. یہ ہے اصل راستہ. اللہ تعالیٰ نے حضور پر بھی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نازل فرمایا تو سورہ حدید کی ابھی آیت نمبر 9 ہے غالباً، جہاں جھنجھوڑا گیا مسلمانوں کو، گویا کہ مجھ سے اور آپ سے خطاب ہے. یہ تو آیت نمبر 7 میں ہے. کیا ہو گیا تمہیں مسلمانوں؟ کیوں ایمان پختہ نہیں رکھتے؟ یہ ڈھل مل یقین، یہ شکوک و شبہات والا ایمان، یہ ہوگا والا ایمان، یہ ہے والا ایمان کیوں حاصل نہیں ہو رہا تمہیں؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اس کے بعد فرمایا هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. وہی تو ہے اللہ جو اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات بینات نازل فرما رہا ہے تاکہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف. کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، الحاد کا اندھیرا، مادہ پرستی کا اندھیرا، خواہشات کا اندھیرا، جذبات کا اندھیرا، ان ہزار اندھیروں سے نکال کر نور ایمان میں لانے والی شے آیات بینات ہیں اس قرآن حکیم کی. یہ ہے اصل منبع، یہ ہے سرچشمہ. صحابہ کرام کے دلوں میں بھی حضور نے ایمان اس ذریعے سے پیدا کیا ہے.
یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. باقی اس پر مزید جس کو آپ کہیں گے بونس انہیں حاصل ہوا ہے وہ صحبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بونس اب کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا. البتہ یہ کلام پاک تو ہے، یہ تو حضور دے کر گئے ہیں. آپ کا جو آخری خطبہ ہے خطبہ حجۃ الوداع، اس کے آخری جملوں میں یہ بھی ہے قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ لن تضلوا ابدا کتاب اللہ. لوگوں دیکھو میں جا رہا ہوں لیکن تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ کر نہیں جا رہا. چھوڑ دی ہے میں نے تم میں وہ شے، چھوڑ کر جا رہا ہوں، دے کر جا رہا ہوں وہ شے کہ اگر اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. رو اللہ کی کتاب جس کے بارے میں اس حدیث میں آیا فیہ خبر ما قبلکم ونبأ ما بعدکم وحکم ما بینکم وہو ذکر الحکیم وہو الصراط المستقیم وہو حبل اللہ المتین. اور یہ حدیث ختم ہوتی ہے ان 4 ٹکڑوں پر. من قال بہ صدقہ، جس نے اس قرآن کی بنیاد پر کوئی بات کہی اس نے سچ کہا. من حکم بہ عدلا، جس نے اس کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا اس نے عدل کیا. من عمل بہ اجرا، جس نے اس پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ. ومن دعا الیہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، اور جس نے اس قرآن کی طرف بلایا کسی اور کو ہدایت ہو نہ ہو اس کی ہدایت ہو گئی صراط مستقیم کی طرف. یہ گارنٹی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. یہ ہے ایمان کے حاصل کرنے کا اصل ذریعہ.